بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمع اور تدوین قرآن۔ جمع اور تدوین، سب سے پہلے تو اس کے مطلب سے ہی ظاہر ہے کہ قرآن کو جمع کرنا، اور تدوین کہتے ہیں کتابت کی شکل میں، ٹھیک ہے، کسی کتاب کی شکل میں لکھے آنا۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے نا، یہ ٹاپک بہت اہم ہے۔ اس طرح کے مستشرقین کفار مکہ کی طرح بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کسی کا ایمان کمزور ہو تو وہ یہ اعتراض جو ہے وہ اٹھاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو قرآن کسی کتابی شکل میں تھا ہی نہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ قرآن جی محفوظ فارم میں ہے؟ اچھا، یہ بات تو ہم سب کو کلیئر ہے نا، یہ حفاظت کے ٹاپک کے تحت بھی آئے گا کہ قرآن جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو لہٰذا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے کچھ فیکٹس ہمارے پاس ہونے بہت ضروری ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہو کہ قرآن کی تاریخ کیا ہے، قرآن کس طرح ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جو ہے نا 3 ادوار ہیں قرآن کے جمع اور تدوین کے۔ پہلا دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ اچھا، اس میں جو ہے نا یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے نا، تو کیا کرتے ہوں گے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پہ وحی لے کے آتے ہوں گے، اور تو کیا اللہ کے نبی وہ خود لکھتے ہوں گے؟ آپ تو امی تھے، آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے نا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی سے کہتے تھے اور وہ لکھتے تھے۔ اس میں جو ہے صلح حدیبیہ کا بھی واقعہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا تھا کہ معاہدہ لکھو، اور معاہدے میں ایک جگہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے، انہوں نے جب ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم رسول اللہ نہیں مانتے آپ کو، تو انہوں نے حضرت علی سے کہا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، تو حضرت علی نے اشارہ کیا کہ یہاں لکھا ہے، تو آپ نے مٹا دیا تھا۔ تو اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھنا جانتے تھے، تو وہ کس سے لکھواتے تھے؟ قرآن کی آیات کاتبان وحی سے۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کاتبان وحی میں سے کسی کو بلاتے اور اس آیت کو کہتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ تحریر کر لو جس میں ایسا اور ویسا مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سارا قرآن جمع کر لیا تھا اور ایک رات میں سب پڑھ ڈالتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا 1 مہینے میں ختم کیا کرو۔ احادیث بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں ہی قرآن حکیم مکمل حفظ اور ضبط تحریر میں آ گیا تھا، یعنی حفظ لوگوں کو یاد ہو چکا تھا صحابہ کو، اور ضبط تحریر یعنی لکھی ہوئی فارم میں، ریٹن فارم میں آ چکا تھا، اور مکمل قرآن تھا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس میں کچھ مسنگ ہو، بلکہ سارے کا سارا قرآن تھا۔ اور جو ہے یہ مطلب کچھ لوگ جو ہیں بہتان لگاتے ہیں کہ قرآن کے جی 10 پارے تو بکری کھا گئی ہے، یہ ساری یعنی فضول باتیں۔ قرآن اللہ کے رسول نے اپنی حیات طیبہ میں ہی جوں کا توں محفوظ کروا دیا تھا۔ اچھا جی، اب آ جائیں تدوین کے معنی اور مفہوم۔ قرآن حکیم کی ترتیب اور تدوین کا کام ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تکمیل کو پہنچ چکا تھا، البتہ قرآن حکیم ایک کتاب یا مصحف کی شکل میں کتابت شدہ اور یکجا موجود نہ تھا۔ تدوین کا مفہوم یہ کہ کتابی شکل میں اکٹھا کر کے سرکاری طور پر حکومت کے پاس ایک مستند نسخہ محفوظ رہے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی جرات نہ کر سکے۔ علاوہ ازیں اس کتاب کو ناظرہ بھی پڑھا جانا تھا اور دوسری زبانوں میں ترجمہ بھی ہونا تھا، اس لیے حکومت کی نگرانی میں اس اہم فریضے کی ادائیگی ہوئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ قرآن کے 2 معنی ہیں۔ قرآن کے متفرق اجزاء کا صحف یعنی کاغذ کے اوراق میں نقل ہونا، اور صحف کا ایک مصحف کی صورت میں شیرازہ بند ہونا، ٹھیک ہے، یعنی مختلف صحف، مختلف کاغذات کا ایک مصحف کی صورت میں اکٹھا ہونا، کتاب کی شکل میں آنا۔ اچھا، اب یہ جو کتاب کی شکل میں آیا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرا دور ہے جمع اور تدوین کا، حضرت ابو بکر کے دور میں آیا تھا وجود میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تیسرا دور ہے حضرت عثمان کا۔ ان کے دور میں کیا ہوا تھا کہ قرآن مجید کا ایک ہی نسخہ لے کر اس کو قریش کے لہجے پر لکھا گیا، اور اس نسخے کی کاپیز سارے عالم اسلام میں پہنچا دی گئی تھیں، اور باقی تمام نسخے
جو تھے وہ تلف کر دیے گئے تھے۔ اچھا جی، پہلے دور پہ آ جائیں۔ جمع اور تدوین کا پہلا دور، عہد رسالت میں تدوین کا کام۔ اصل تدوین کا اہم اور ضروری کام عہد رسالت میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ قرآن حکیم کی ایک ترتیب نزولی ہے جس میں یعنی وہ نازل ہوا، جبکہ موجودہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی وہ ترتیب الحمد سے لے کے والناس تک جو اللہ کے رسول نے خود بتا کر لکھوائی کہ اس صورت کو اس کے بعد اور اس صورت کو اس کے بعد اس طرح لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اچھا، عہد رسالت میں دو اہم کام ہوئے ہیں، کتابت اور حفظ۔ کتابت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کے لیے بعض خوشنویس صحابہ کو مقرر کیا ہوا تھا۔ جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو بلواتے اور لکھوا دیا کرتے، اور اس کا محل و مقام بھی بتا دیتے، یعنی اس آیت کو، اس سورت کو کہاں پر کس جگہ پر لکھا جائے گا، رکھا جائے گا۔ اچھا، کتابت کے حوالے سے دو اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ کتابت کی چیزیں اس دور میں کاغذ کی تو بہت کمی تھی اور مہنگا بھی تھا، اس کے باوجود صحابہ کرام نے کاغذ پر بھی لکھا۔ عام طور پر کھجور کی چھال استعمال ہوتی تھی، سفید پتھروں کی سلوں، اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر بھی تحریر کیا جاتا تھا۔ کاتبان وحی، کاتبان وحی کنہیں کہا جاتا ہے؟ جو صحابہ قرآن کو لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ عہد رسالت میں کتابت کے لیے کوئی 2-4 صحابہ مقرر نہ تھے، بلکہ ان کی تعداد 40 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ ان میں چند مشہور یہ ہیں۔ پہلی بات تو آسانی کے لیے یاد رکھ لیں کہ چاروں خلفائے راشدین وہ پڑھے لکھے بھی تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور وہ کاتبان وحی بھی تھے، وہ لکھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے رکھ لیں کہ کاتبان وحی میں پہلے تو 4 خلفائے راشدین آگے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت جو بہت مشہور ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زبیر بن العوام، حضرت خالد بن سعید، حضرت حنظلہ بن ربیع، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن العاص، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان، حضرت حذیفہ، حضرت عامر بن حبرہ، حضرت عبداللہ بن ارقم، حضرت ثابت بن قیس، عبداللہ بن ابی سرح، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم۔ اچھا، یہ تو تھے کاتبان وحی۔ اب دوسرا کام کیا ہوا تھا عہد رسالت میں جو رسول اللہ جو ہے اپنی زندگی میں ہی مکمل کروا گئے تھے، وہ تھا قرآن کا حفظ۔ قرآن کی حفاظت کا اولین ذریعہ ہمیشہ سے حفاظ کرام کا حافظہ رہا ہے، اور عربوں کا حافظہ تو ویسے ہی ضرب المثل تھا۔ عرب جو بات ایک بار سن لیتے ساری عمر یاد رکھتے، ذہانت، فصاحت اور بلاغت میں ان کا جواب نہ تھا۔ وہ نہ صرف اپنے شجرہ ہائے نسب زبانی یاد رکھتے تھے، بلکہ جانوروں کے نسب نامے بھی ان کو یاد ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی صرف اپنے باپ دادا اور بہت آگے جا کے جو ہے نا فیملی ٹری میں جو اوپر تک نام آتے ہیں ان کو وہ بھی یاد تھے، بلکہ اپنے جانوروں کے بھی نسب وہ یاد رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی تو خود بھی یاد کر لیتے اور لکھوا دیتے، اور صحابہ کو بھی یاد کرا دیا کرتے تھے۔ مشہور حفاظ کرام، اچھا، صحابہ کرام کی جو فہرست کاتبان وحی میں دی گئی ہے تو وہ تقریباً سارے کے سارے ہی حافظ قرآن تھے، یعنی 4 مشہور خلفاء، اس کے علاوہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ تھے، حضرت زبیر بن عوام، حضرت خالد بن سعید، حضرت خالد بن ولید، عبداللہ بن رواحہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ وہی حافظ قرآن بھی تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اصحاب صفہ جو تھے وہ بھی ہر وقت موجود رہتے تھے اللہ کے رسول کے پاس۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ لوگ جو ہے نا مسجد نبوی میں ہر ٹائم موجود رہتے تھے، اور ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ اللہ کے نبی سے جتنا زیادہ دین کا علم ہم سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھ لیں، اور یہ لوگ نا تلاش معاش کے لیے مختلف یعنی جو گھریلو کام ہوتے ہیں یا ان چیزوں میں نہیں وقت گزارتے تھے، یہ اپنا پورے کا پورا بیشتر ٹائم جو تھا نا یہ مسجد نبوی میں گزارتے تھے۔ صفہ جو تھا نا یہ مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا تھا جہاں ہر وقت تعلیم اور تدریس کا کام جاری رہتا تھا، اور تعلیم و تدریس کس چیز کی تھی؟ اس وقت کا تو بنیادی نصاب ہی قرآن اور حدیث تھا، تو لہٰذا یہ لوگ بھی قرآن کی حفاظت میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور حضرت ابو ہریرہ جن سے بہت سب سے زیادہ تعداد میں احادیث مروی ہیں نا وہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اچھا، میرا خیال ہے
کہ یہ جو ہے نا ہم اس کو پارٹس میں کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک طویل ٹاپک ہے. تو آج کا بس کام یہ ہے کہ جو پہلا دور ہے نا اس کو ہم نے اچھی طرح دیکھنا ہے, اس کو ریوائز کرنا ہے اور اس کے نوٹس بنانے ہیں. اور جو دوسرا اور تیسرا دور ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہے. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.